کہ سب سے پہلی برائی وہ برائی جس کے لیے اللہ نے پیغمبر کو بھیجا. برائی تو اس سے بھی پہلے ہوئی ہے لیکن اس کے لیے جدید پیغمبر نہیں آئے. سب سے پہلا جرم دنیا میں قتل ہوا ہے. قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا. وہاں بھی شیطان نے برے عمل کو مزین کر دیا تھا. طوعت لہ نفسہ، سب سے پہلی برائی قتل، اور اس کی بیس تھی حسد. اس کی بیس کیا تھی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو سب سے پہلا جرم ہوا ہے وہ جیلیسی کی بیس پہ ہوا ہے. وہ کس بیس پہ ہوا ہے؟ حسد کی بیس پہ. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حابیل نے بھی قربانی پیش کی اللہ کے ہاں. قابیل نے بھی قربانی پیش کی. کس کی قربانی قبول ہوئی؟ حابیل کی. قابیل جیلسی کا شکار ہو گیا کہ اس کا مقام اونچا ہو گیا، میرا مقام نیچا ہو گیا. اس کا حل یہ تھا کہ قابیل توبہ کرتا، اے اللہ مجھ سے کون سا ایسا جرم ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہو رہی ہے، میری قربانی قبول نہیں ہو رہی، تو مجھے معاف کر دے. اللہ آدم علیہ السلام کی خطا کو معاف کر دیا نا اللہ نے، تو آدم کے بیٹے کی خطا کو بھی معاف کر دیتا. بجائے معافی مانگنے کے جیلسی کا شکار ہو گیا کہ اس کی عزت زیادہ ہوگی اب سوسائٹی میں، میری عزت کم ہوگی. چھوٹی سی سوسائٹی تھی اس وقت. آج جتنے بھی باطل فرقے ہیں نا جو غلط بات پہ ڈٹ جاتے ہیں، ان تمام کے پیچھے یہ حسد کا جذبہ ہے اور ذاتی بغض کا جذبہ ہے. میرا ایک کلپ بہت وائرل ہو رہا ہے ربیع الاول کے حوالے سے کہ نبی نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اور بتایا میری ولادت کا دن ہے. روزہ اور تہوار یہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے. اس کے بعد سے آپ دیکھیں کتنا لوگوں نے مخالفت شروع کر دی ہے. قرآن مجید میں پچھلی امتوں میں جو برائی آئی اس کا ایک بڑا سبب اللہ فرماتے ہیں ان کے جو آپس کے اختلافات تھے وہ ذاتی بغض کی بنیاد پہ تھے، وہ دلائل کی بنیاد پہ نہیں تھے. دیکھو صحابہ کرام میں جو اختلاف ہوا ہے وہ ذاتی بغض کی بیس پہ نہیں ہوا ہے. دلائل دونوں طرف تھے. ایک کی نظر میں اس دلیل کو زیادہ اہمیت تھی، دوسرے کی نظر میں اس دلیل کو زیادہ اہمیت تھی. لیکن آج جو اختلافات ہو رہے ہیں وہ دلیل کی بیس پہ نہیں ہو رہے، وہ ذاتی بغض کی بیس پہ ہو رہے ہیں. چاہے وہ سیاسی اختلافات ہوں، چاہے وہ مذہبی اختلافات ہوں. کسی سیاسی لیڈر کی عقیدت کو دماغ میں بٹھا دیتے ہیں، پھر اس کے خلاف ایک لفظ سننا پسند نہیں کرتے، جیسے اس کے نام کا کلمہ پڑھ لیا ہے. اور کسی سیاسی لیڈر کی نفرت کو دماغ میں بٹھا لیتے ہیں، پھر اس کے حق میں ایک لفظ سننا پسند نہیں کرتے. اس کو شیطان کی طرح مردود سمجھ لیا گیا ہوتا ہے. پوری قوم اس بیماری میں مبتلا ہے. یہی مذہب کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ نے ایک کانسیپٹ بنا لیا مذہب کا کہ مذہب میں یہ چیز ہے، دلائل کہ آپ اب مار لگا دیں کہ یہ نہیں ہے، سامنے والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. اب ربیع الاول میں جو یہ جو جلسے جلوس اور اس طرح کی چیزوں کے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ کس قسم کے دلائل ہیں؟ کوئی ایک صحابہ کا کوئی عمل، کوئی تابعین کا عمل، کوئی اسلاف کا عمل، کوئی ایک روایت بھی ہمیں ملتی ہے؟ کہیں کچھ بھی نہیں ملتا. فلانا مناتا تھا، فلاں نے لکھا ہے تو فلاں نے لکھا ہے. بھائی دین سب سے پہلے کہاں سے چلا ہے؟ قرآن، سنت، صحابہ، یہ ہے نا دین. تو اور ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، میری حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کی زیارت کے لیے گیا. انہوں نے بڑی زبردست نصیحت کی. وہی بات کی جو ہم کہتے رہتے ہیں، اس سے بڑی تائید ہوئی کہ آپ ان فرقوں کو ختم نہیں کر سکتے. آپ کا کام ہے پازیٹیو وے میں، مثبت انداز میں اپنے دلائل لوگوں کے سامنے رکھ دینا. جس کی قسمت میں ہدایت ہوگی آ جائے گا، جس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہوگی، جو سیدھا راستہ نہیں چاہے گا
اس کو آپ زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے. یہ چلتے رہیں گے اسی طریقے سے. اس جملے سے بڑی تسلی ہوئی. اسلام سے زیادہ حقانیت کس کی ہو سکتی؟ دنیا میں لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کیا دلائل کی دنیا میں ان کا پلڑا بھاری ہے؟ کون دنیا میں ایسا شخص ہوگا جس میں اتنی سینس بھی نہیں ہوگی کہ جس پتھر کو میں اپنے ہاتھ سے تراشتا ہوں، میں نے خود بنایا، میں نے مارکیٹ سے خریدا، 2 خریدنے پر تیسرا فری ملا مجھے، ہول سیل کے ریٹ الگ ہوتے ہیں، وہ میری بگڑی بنائے گا. اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے اس پہ رد کرنے کے لیے؟ لیکن کیا بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے سائنٹسٹ، انجینئرز کیا بتوں کی عبادت نہیں کر رہے؟ بولو نا کیا ہو گیا میرے بھائی؟ تو اگر آپ ان کی ٹینشن لیتے رہو گے ساری زندگی، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، تو اس سے بت پرستی ختم نہیں ہوگی. آپ ڈپریشن اور ٹینشن سے مر جاؤ گے. تو اس کا حل کیا ہے؟ وہی حل ہے جو قرآن نے بیان کیا کہ آپ اپنی بات لوگوں تک پہنچا دیں. جو بھی بتوں کی عبادت کرتا ہے اس کو کہہ دیں، جیسے قرآن نے کہا الہم ارجل یمشون بہا، بتاؤ کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چلتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، بتاؤ کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، بتاؤ کیا ان بتوں کے یہ ہاتھ ہیں جس سے یہ پکڑتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، بتاؤ کیا ان کے کان ہیں جس سے یہ سنتے ہیں؟ اس سے اچھے تو تمہارے کان ہیں، تم سنتے ہو. اس سے اچھی تو تمہاری آنکھیں ہیں، تم دیکھتے ہو. یہ تو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، تو کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ 2 اور 2 4 کی طرح قرآن بات کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ کیا ہندو یہ آیتیں نہیں پڑھتے ہوں گے؟ کیا ان کو یہ معلوم نہیں ہے؟ بول لو بھائی. اس کے بعد بھی آپ دیکھ لو یوٹیوب پہ ویڈیو بھری ہوئی ہیں، ڈاکٹر بھی جاتے ہیں مندروں میں، بتوں کے سامنے جھکتے ہیں. اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی ہمارا کام اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، منوانا ہمارے ذمے نہیں ہے. تو غیر مسلموں کی گمراہی میں بھی ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے. مسلمانوں میں جہاں گمراہی پھیلے گی تو ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے، منوانا ہمارا کام نہیں ہے. ہم پیغام پہنچا دیتے ہیں کہ ربیع الاول میں جو کچھ آج کل ہو رہا ہے یہ پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی خواہشات ہیں جن کو آپ مذہب کا لیبل لگا کے پورا کر رہے ہو. دین اپنی خواہشات کا نام نہیں ہے. پورا صحیح کوئی نہیں ہوتا. جب ہم بتاتے ہیں نا کہ محرم میں ایسے گزارو جیسے پیغمبر نے گزارا، ایسے گزارو جیسے صحابہ نے گزارا، تو کیسے گزارا بھائی؟ صرف 10 محرم کا روزہ، 9 10 یا 10 11 بس. اور روزوں کی کثرت محرم میں کریں، آپ جتنے زیادہ روزے رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ محرم میں کوئی اضافی عمل اسلام میں ثابت نہیں ہے. ربیع الاول میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی اضافی روزوں کی فضیلت ہو یا عمرے کی فضیلت ہو. آج کل ربیع الاول میں عمرے بہت ہو رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی اس مہینے میں عمرہ کیونکہ نبی پیدا ہوئے تھے. تو آپ پیغمبر سے آگے نکل رہے ہو بھائی. ہمارے نبی کو نہیں معلوم تھا کہ میں اس مہینے میں پیدا ہوا ہوں تو میں اس مہینے کی فضیلت بیان کر کے چلا جاؤں؟ صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ ہمارے پیغمبر اس مہینے میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم اس مہینے میں عمرہ کر کے اس کی فضیلت کو بڑھا دیں؟ کہیں کوئی ایک حدیث دکھاؤ جس میں کسی صحابی نے ربیع الاول میں عمرے کی الگ سے فضیلت بیان کی ہو. میں سمجھا پا رہا ہوں بات؟ کوئی ایک روایت دکھا دو بھائی. رمضان میں عمرے کی فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ ایسے ہے جیسے حج. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مکمل حج جیسا، حج تو حج ہی ہے، یہ تو تشبیہات ہوتی ہیں اس کی ویلیو کو بڑھانے کے لیے. تو رمضان میں آپ عمرہ کرتے ہیں کیونکہ رمضان میں ویسے بھی ہر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے. یہ فضیلت ہمیں ربیع الاول کے بارے میں نہیں ملتی.
تو کیوں اللہ اس کے رسول کی طرف نہیں آ جاتے؟ کیوں اس اسلام کو فالو نہیں کرتے جو 1400 سال پہلے آیا تھا؟ تو میں یہ کر رہا تھا شیطان نے کیا کیا، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان برے اعمال کو کیا کرے گا؟ مزین۔ دنیا میں وہ برائی سب سے پہلے جو آئی ہے، جس کے لیے اللہ نے پیغمبر کو بھیجا ہے، وہ عقیدت میں غلو کی وجہ سے آئی۔